مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں ہی ارشاد فرماتے الشعبان الشہری، رجب کے مہینے میں آپ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ برکت کر تو ہمیں ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا، کیونکہ زندگی کا عطا کرنے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، تو دعا ہم اسی کے پاس کریں گے کہ اللہ ہمیں ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکت فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الشعبان الشہری، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اسے اپنی طرف اضافت دیتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرماتے ہیں ماہ رمضان کے لیے۔ بہت سارے بزرگ کہتے تھے ہم 2 مہینے ماہ رجب اور ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں، جیسے کسی مہمان کو ہم آگے جاتے تھے پہلے ریسیو کرنے کے لیے، ویسے ہی بہت سارے بزرگ، ہمارے گھر میں بھی یہ تھا، میری والدہ 2 مہینے کا روزہ رکھتی تھی۔ جب آپ گھر میں سنت کیوں گھر میں ادا کرنی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ناز مجید میں شروع پڑھنے یہ سنت گھر میں اس لیے پڑھنی ہے کہ بچے بھی سیکھیں گے۔ یہ پرانا طریقہ ہم نے چھوڑ دینا ہے کہ گھر کا ایک فرد جو نماز کے لیے جائے گا باقی مستثنا ہے۔ گھر میں جب انسان سنت ادا کرے گا بچے بھی دیکھیں گے۔ جن گھروں میں اس کا اہتمام ہے الحمدللہ وہ بچے بھی صالح، ورنہ وہ دیکھتے ہیں کہ چلو کہ گھر کا ایک آدمی جا رہا ہے نماز کے لیے یا چند آدمی گھر کے روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ لوگ سحری کھاتے ہیں اور سحری کھانے کے بعد ہوٹل پر کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ اصل میں ڈر کس کا ہے؟ ڈر اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ دیکھنے والا اللہ ہے، ہماری عبادت کچھ پوشیدہ ہے کچھ ظاہرہ ہے۔ مثلا حج جو ہے وہ ظاہرہ عبادت ہے، کعبے کا طواف ہے، رمی ہے، وقوف عرفات ہے، ظاہرہ طور سبھی دیکھتے ہیں اس عبادت کو، لیکن کچھ عبادت ایسی ہے جو پوشیدہ ہے، جیسے رمضان کے روزے۔ اللہ کے سوا کس کو معلوم ہے کہ یہ شخص اس نے روزہ رکھا ہے؟ وہ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کو سینوں کا علم ہے۔ اور بہشتے روزے دار کے اگر ہمارے گھر میں خادم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پر بھی نرمی کی جائے، خادم کے ساتھ، خادمہ کے ساتھ۔ یہ مہینہ ہی ایسا ہے جب ہر کام میں 70 سے زائد ثواب ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی اپنے خادم پر یا خادمہ پر نرمی برتیں گے اس میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہم اس مہینے میں سب سے زیادہ یوں تو اس کے علاوہ بھی، لیکن صیام میں ہمارا خیال ہمارے پڑوسی کی طرف، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے کیوں ہو۔ ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مسلمان کسی مذہب والے کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا، نہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اسلام is the message of peace، اسلام امن کا پیغام ہے۔ تو ہم نے انسانیت کے نام یہ میسیج دینا ہے کہ ہم لوگ امن چاہتے ہیں، ہم لوگ بھائی چارہ چاہتے ہیں، ہم لوگ آپسی اخوت چاہتے ہیں۔ ہمارا پیغام یہی ہے، رمضان کا پیغام یہی ہے کہ ماہ رمضان میں ہم کہیں گے نہ بکران شو اور مگر پوچھنا بول کر یہ بہت بنا ہے۔ روزہ رکھا احسان کسی پر نہیں کیا، بلکہ یہ اپنی جان کا کفارہ بھی ہے روزہ۔ کتنے ہی بزرگ تھے، کتنے ہی نوجوان تھے جو
پچھلے سال رمضان میں موجود تھے. اب اللہ جانتا ہے انہوں نے اس کی قدر کی یا نہیں کی. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کب دنیا کو چھوڑنا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے ان کی عظمت پہ، آپ نے فرمایا جب آپ نماز ادا کریں گے ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو. ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ تشریف فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا موت کو کتنا دور سمجھتے ہو؟ صحابہ نے اپنی طرف سے جلدی ہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، عصر کا وقت آئے تب تک ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں اللہ جانتا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک زینے سے اٹھایا، اوپر اٹھایا، فرمایا میں تمہارے سامنے بحث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا پاؤں اوپر اٹھایا، رکھنے کی امید نہیں. موت کب آئے گی وہ کسی کو معلوم نہیں. وَلَا يَعْلَمُ الْإِنسَانُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، نہ انسان کو معلوم ہے کس سرزمین میں موت آئے. پرسوں میں ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون امریکہ جا رہی تھی تو جہاز پر کاغذات وغیرہ چیک ہوئے، اچانک حرکت قلم بند. کہاں امریکہ پہنچنا، کہاں وہ اس کی میت یہاں کشتواڑ آئی. کیا معلوم ہے انسان، بظاہر کوئی تکلیف نہیں تھی جو ہم نے سنا، یعنی انسان کو معلوم ہی نہیں. ہم کہتے ہیں یہ بیمار ہے یا بزرگ ہے، شاید زیادہ دیر نہیں یہ رہے گا، لیکن پھر ہم سنتے ہیں ہفتے کے بعد یا 5 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد فلاں نوجوان جو ہے اللہ کو پیارا ہو گیا. معلوم ہی نہیں کس کو موت کس وقت آئے گی. موت کی تیاری کے لیے ہم نے ہر وقت تیار رہنا ہے، اور اس کے لیے بہترین موقع جو ہے وہ ماہ رمضان ہے. اس میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے. جتنی ہم اس میں نیکیاں کریں گے اتنا ہمارے لیے اجر اور ثواب جو ہے وہ حاصل ہوگا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے عقید میں آپ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے قَدْ لَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. یہ اللہ کے رسول نے ماہ شعبان میں، آج تو ماہ شعبان ہی چل رہا ہے اور اس کے لیے ہم رویت ہلال کمیٹی کا انتظار کرتے ہیں کب وہ اعلان کریں گے، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جہاز ہیں، مائکروسکوپ ہے، ٹیلیسکوپ ہے، ہر چیز سے وہ لیس ہے جو چاند کو دیکھ سکتے ہیں، اور ماہر فلکیات ہیں جو علم فلکیات کا علم رکھتے ہیں. تو تب تک ہم اگر کوئی شک کا روزہ رکھتا ہے وہ نہ دے جب تک نہ اعلان انسو ہلال شعبان لرمضان، تلاش کرو شعبان کے چاند کو رمضان کے لیے. ایسے ہی جب اختتام رمضان ہو اس دن بھی ہم رویت ہلال کا ہی انتظار کرتے ہیں. حالانکہ 1-2 سال پہلے کوشش کی گئی کہ ہم اپنی طرف سے یہاں ہلال کمیٹی بنائیں گے. مجھے بھی کہا گیا کہ آپ اس کے ممبر ہیں. میں نے کہا میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ نہ ہمارے پاس جہاز ہے، نہ ہمارے پاس سائنٹسٹ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں. ممبر خالی بننا اس کے لیے لازمی نہیں ہے، تحقیق ہے.
تحقیق جن لوگوں کے پاس ہے وہ چاہے کسی بھی ملک میں ہے، ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جب تک مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آج سے شروع ہے، کل سے شروع ہے، پرسوں سے شروع، کب ہے؟ میں کہا میں ابھی تک نہیں کہہ سکتا، جب تک نہ ہمیں اطلاع پہنچے۔ جب اطلاع آتی ہے جامع مسجد کی مائک سے ہم اعلان کرتے ہیں، اسی طرح سے اختتام رمضان پر بھی ہم جامع مسجد کے مائک سے، اور تقریباً پورے ضلع کے ساتھ رابطہ ہے آئمہ کا، تو پھر میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ہاں انہوں نے رویت ہلال کمیٹی نے چاند دیکھا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم اعلان کریں گے، میں کہتا ہوں ہاں کرو۔